اللہ ذوالجلال کی حکمتیں اور اللہ ذوالجلال کی تدابیر، اللہ ذوالجلال کا اختیار اور بندے کا اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کے ساتھ پر امید ہونا، وابستہ رہنا، یہ سب کچھ اس سورہ میں بیان ہوا۔ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ان کا اپنے بیٹے سے یوسف سے پیار، محبت اور قلبی لگاؤ، بیٹے کا جدا ہو جانا، گم ہو جانا، سورہ یوسف کی 84ویں آیت کریمہ سے آج ہم اپنی اس بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، بڑے بیٹے نے تو کہہ دیا کہ میں مصر کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ باقی جو 9 بھائی تھے انہیں کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتا میرے بارے میں، یا اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور یہ ایک احساس جرم تھا، ایک ندامت تھی، ایک شرمندگی تھی کہ باپ کے ساتھ پہلے ہی ہم یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہیں، وہی صدمہ، وہی دکھ، وہی تکلیف باپ آج تک برداشت کر رہا ہے اور وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ اسی باپ کے ساتھ اس کے دوسرے بیٹے کے معاملے میں اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اسے کھو دینے کے بعد، باپ سے جدا کرنے کے بعد جب ہم خالی ہاتھ باپ کے پاس جائیں گے تو باپ کا رد عمل جو ہوگا وہ میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو نہیں دیکھ سکتا، لہذا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب وہ رک گئے، باقی 9 بھائی واپس چلے گئے۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، وہ واپس اپنے باپ کے پاس چلے گئے۔ وَقَالَ، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، کہ مجھے یوسف کے بچھڑنے کا، جدا ہونے کا آج تک دکھ ہے، افسوس ہے، تکلیف ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، دکھ سے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیں، بنائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت تکلیف میں تھے، بہت صدمے میں تھے، بہت درد میں تھے۔ قالوا، اب وہ بیٹے بولے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہ اے ہمارے ابا جان، اب یوسف کا تذکرہ کیوں نہیں چھوڑتے، یوسف کو بلا کیوں نہیں دیتے، انہیں یاد کرنا کیوں نہیں چھوڑتے۔ حتی تکون حرضا، آپ گھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے رو رو کر، اس شدت تکلیف سے، شدت درد سے آپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر خود کو ختم کر لیں گے۔ او تکون من الہالکین، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ بیٹے کو یاد کرنا، بیٹے کی یاد میں رونا چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان کے اس رونے کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک منہ بولے بھائی تھے، ایک بھائی بنایا ہوا تھا۔ وہ بھائی ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا کیا حال ہے، تو آنکھوں سے آنسو، اسی طرح رونا، گڑ گڑانا بیٹے کی جدائی میں۔ تو وہ سارا حال سنایا کہ میں بیٹے کی جدائی آج تک نہیں بھول سکا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ تکلیف، یہ دکھ مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ جب یہ ساری باتیں آپ نے اس بھائی کو بتائیں، اپنے دوست کو بتائیں، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ ذوالجلال آپ کو سلام کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ کیا تم اب میری مخلوق کے سامنے، میرے بندوں کے سامنے میری شکایت کرو گے؟
کہ تم اللہ کی شکایت کر رہے ہو اللہ کے بندوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کر رہے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آہ بھری اور کہنے لگے کہ میں اللہ ذوالجلال کے حضور معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ میں نے بندوں کے سامنے اللہ کا شکوہ کیا، شکایت کی، میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اب میں اپنے دکھ، اپنی تکلیف کا رونا صرف اللہ کے سامنے روں گا، اب کسی اور بندے کو اپنی تکلیف نہیں بتاؤں گا۔ لوگوں کو اپنی تکالیف بتانا یہ صبر کے منافی ہے، صبر اس کا نام نہیں ہے بھئی۔ حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، تسلی چاہیے، تو اللہ ذوالجلال سے زیادہ کون ہے تمہارا سننے والا؟ لوگ تو تمہارا دکھ سن کر بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں خوشی ہوگی، اور اگر اللہ ذوالجلال کو اپنا دکھ سناؤ گے تو وہ تمہارے دکھ کا مداوع کرے گا، وہ تمہارے درد کا درماں بنے گا، تمہارے زخم پر مرہم رکھے گا اللہ ذوالجلال۔ اور انسانوں میں، لوگوں میں ایسے کم ہوتے ہیں جو دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ تو اللہ ذوالجلال اپنے کسی دکھ پر رونا، کسی دکھ پر تکلیف ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال نے رونے سے منع نہیں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تکلیف میں کیوں ہو اس سے منع نہیں فرمایا۔ دوسروں کو بتانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر، آپ کے بیٹے، جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اب رو رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے حضور یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے ابراہیم کے جانے کا دکھ ہے، رنج ہے، تکلیف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں بیٹا جانے پر، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے تو منع فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رونے سے، آنسو بہانے سے منع نہیں کیا، منع تو واویلا مچانے سے، ماتم کرنے سے، اپنے گریبان چاک کرنے سے، خود کو مارنے پیٹنے سے، خود کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ جو آنسو ہیں یہ تو وہ شفقت و محبت پدری ہے جو اللہ تعالیٰ نے باپ کے سینے میں رکھی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ تو وہ محبت ہے، وہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے، باپ کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ آنسوؤں کا آ جانا یہ نہ کوئی خلاف شرع ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہے۔ اولاد کا دکھ، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا دکھ تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال سے عرض کیا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہوں۔ یا بنی اذھبوا، اے میرے بیٹو تم سب جاؤ۔ وہ 9 بیٹے جو واپس آئے تھے انہیں کہا کہ تم سب جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو۔ ہاں، اب دیکھیں کہ سالوں پہلے، یعنی کوئی 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، یوسف کے تو مرنے کا انہیں بتایا جا چکا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور آج تک نہیں بتایا یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف زندہ ہے، وہ ہم نے بیچ دیا تھا، یہ نہیں بتایا۔ آج تک ان کا یہی بیان ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب باپ کہہ رہا ہے
کہ جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ، اس کے بھائی کو بھی لے کے آؤ۔ در حقیقت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو نبی کا علم ہی وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کا علم وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو عام بندوں سے نبی کے علم کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر نبی کا علم تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے تو کیا خیال ہے نبی کی عقل، وہ کیا عام انسانوں سے ملتی جلتی ہوگی؟ نبی کا فہم، نبی کی فراست، کیا وہ عام انسانوں جیسی ہوگی؟ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، عقل سے، فہم سے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے کہ مومن جب دیکھے گا تو اللہ کے نور سے دیکھے گا، لہذا مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو عام مومن جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا، تو جو اللہ کا نبی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور ان کے جاننے کی کئی وجوہ ہیں، کئی زاویے ہیں جن زاویوں سے وہ جانتے تھے۔ ایک تو جب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ میں نے رأیت احد عشر کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، چاند اور سورج دیکھے، رأیتہم لی ساجدین، وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بیٹے کا یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بھئی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا بھی نبی ہے، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، وہم نہیں ہوتا، سچا خواب ہوتا ہے۔ تو ابھی تک نہ میں نے اپنے بیٹے کو سجدہ کیا ہے، نہ اس کی ماں نے سجدہ کیا ہے، نہ بھائیوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو وہ وقت تو ابھی آنا ہے کہ جب سارے بھائی، ماں باپ یوسف کو سجدہ کریں گے۔ تو چونکہ وہ وقت نہیں آیا لہذا یوسف زندہ ہے۔ جو وقت آنا ہے اس خواب کی تعبیر سب نے دیکھنی ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم روح قبض کرتے ہو، جان نکالتے ہو، تو کیا تم نے یوسف کی روح بھی قبض کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک باپ پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی۔ پھر ایک یہ بھی گمان کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے ہوں ان کے پاس کہ یوسف زندہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اطلاع دے دی ہو، بتا دیا ہو کہ یوسف زندہ ہے۔ تو کئی حوالے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، اس لیے کہا کہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یوسف بھی ملیں گے، ان کا بھائی بھی واپس آئے گا، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا۔ اور قرآن مجید میں یہ مضمون، یہ بات کئی مختلف الفاظ میں، مختلف پیرائے میں، مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کہتے ہیں نا مایوسی گناہ ہے، ہر مایوسی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر مایوسی گناہ نہیں ہے۔
بلکہ بعض اوقات مایوس ہونا ثواب ہوتا ہے، مایوس ہونا ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کسی دنیا دار سے کوئی امید لگائی تھی، وہ امید بر نہیں آئی تو اس سے بندہ مایوس ہو گیا، کسی مالدار سے بندہ مایوس ہو گیا، دنیا دار سے بندہ مایوس ہو گیا۔ کیونکہ جب بندہ دنیا سے مایوس ہوتا ہے، لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، تو پھر جو اس کی امید اللہ ذوالجلال کے ساتھ قائم ہوتی ہے وہ بڑی پختہ امید ہوتی ہے۔ جب ادھر ادھر کے رستے نظر آ رہے ہو نا کہ اچھا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے نہ دیا تو اس سے مانگ لیں گے، اس سے مانگ لیں گے، اس سے مانگ لیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی کچی ہوتی ہے، پختہ نہیں ہوتی۔ جب ہر طرف سے بندہ مایوس ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا لے، کسی اور طرف سے کوئی امید نہ ہو، تو وہ جو امید ہوتی ہے وہ ہمیشہ برابر ہوتی ہے۔ اس امید میں یقین ہوتا ہے، وہ صرف امید نہیں ہوتی، وہ ایسی پختہ امید ہوتی ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ باقی ساری دنیا سے مایوس ہو جاؤ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے ہمیشہ مایوس ہی رہنا چاہیے، دوسروں سے امیدیں کبھی وابستہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ صرف کافر ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہیں، ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ بھی ایمان ہے ہی اسی کا نام کہ اللہ ذوالجلال پر یہ یقین ہو، پختہ یقین ہو، عقیدہ ہو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا سورہ یوسف بھی تو یہی بتا رہی ہے کہ بھائیوں نے تو پھینک دیا کنویں میں، اب جب کنویں میں پھینک دیا تو وہ زندہ رہے یا مرے، وہ تو اپنی طرف سے ختم کر چکے تھے، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب ایک طرف جان سے مار دینے کی کوشش، انہیں چند دراہم میں بیچ دینا ایک غلام کی حیثیت سے، اور وہ مصر پہنچے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، جہاں ان کا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہنچے، اور وہاں بھی ایک غلام کی حیثیت سے بکے۔ تو اب جو ظاہری حالات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ بس اب زندگی ان کی غلامی میں گزرے گی، وہ غلام ہو کر ساری زندگی گزاریں گے، حالات تو یہی بتا رہے ہیں، قرائن و شواہد تو یہی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کیا ہے کہ وہ بندہ جسے کنویں میں پھینکا گیا زندہ بچ گیا، پھر وہاں سے نکال کر بکا، پھر مصر میں آ کر بکا، ایک غلام بن گیا، اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اسی غلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو بندہ کسی بھی حال میں ہو، بالکل ختم ہو چکا ہو، ختم ہونے کے قریب ہو، پائی پائی کے لیے محتاج ہو چکا ہو، اللہ ذوالجلال چاہے تو اسے بھی اپنی حکمت کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق جتنا چاہے عطا کر دے، جہاں چاہے پہنچا دے، جو منصب چاہے دے دے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کی مثال تو ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں، ہماری اس دنیا میں آپ کو کئی مثالیں ایسی ملیں گی
کہ کل تک ایک بندہ محتاج تھا، ضرورت مند تھا، ایک ایک روپے کو ترستا تھا، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں پہنچ گیا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ عطا کرنے والا، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ تو اللہ ذوالجلال سے مایوس ہوتے ہیں کافر۔ کون؟ کافر مایوس ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہونا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ 9 بھائی، 3 بھائی تو پہلے ادھر ہے نا، ایک یوسف، ایک بنیامین اور ایک یہودا یا شمعون بڑا بھائی ان کا۔ وہ 9 کے 9 جب دوبارہ تیسری مرتبہ پہنچے، تیسری دفعہ یہ 9 بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر، عرف عام میں اے بادشاہ سلامت، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہم سب گھر والے بھی، ہم بھی بہت تکلیف میں ہیں، بہت نقصان میں ہیں، بہت ضرر میں ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ایسا مال لے کر آئے ہیں جسے مال بھی نہیں کہا جا سکتا، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے پاس قیمت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ہمارے پاس ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ ہم اسے سامان کہہ کر آپ کو دیں اور اس کے بدلے میں غلہ لیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے نا انہوں نے ببضاعۃ مزجاۃ، یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک یہ ہے کہ کھوٹے سکے تھے، کھوٹے درہم تھے ان کے پاس، جو بازار میں چلتے بھی نہیں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کھوٹے سکے ہیں جو چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم یہی لے کر آئے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دیجیے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، یعنی جن کے خاندان میں اتنے نبی ہوئے اور آگے کتنے نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی کہاں تک گرا دیتی ہے، محتاجی کیسے کیسے ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے۔ اللہ ذوالجلال کی محتاجی، اس کا محتاج ہونا، وہ عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور دنیا کا محتاج ہونا یہ ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ دنیا والا کوئی دے گا بھی، کوئی دنیا دار، کوئی دنیا کا مالدار اگر دے گا بھی تو دے کر جتائے گا، تانا دے گا، اور اللہ ذوالجلال دے کر جتاتا نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں تندرستی دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں کاروبار دیا، میں نے تمہیں مکان دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کو جتاتا نہیں۔ اور پھر دنیا دار اگر کوئی دے گا تو اس کے دینے کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، وہ کتنا دے لے گا، 100 دے لے گا، 1000 دے لے گا، لاکھ دے لے گا، 10 لاکھ دے لے گا، آخر اس کی ایک حد ہے، اور وہ ذات دینے والی ایسی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور اللہ ذوالجلال کے علاوہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دینے والا کوئی بھی ہو، اس کی ایک حد ہے۔ یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں، بڑی ضروری سمجھنے کے لیے۔ اس کی ایک حد ہوگی۔ آپ کسی اللہ کے ولی سے بھی مانگے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی مانگے، اس کی بھی ایک حد ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی خالق نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا دینے کی انہیں اجازت ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک اجازت دینے والا ہے، ایک خالق ان کے اوپر بھی ہے،
ایک حاکم ان کے اوپر بھی ہے، ایک مالک ان کے اوپر بھی ہے۔ تو اللہ ذو الجلال تو وہ عطا کرنے والا ہے جس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اجازت لینے والا یا اجازت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ ذو الجلال اپنی محتاجی عطا فرمائے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں تول پورا دیجئے، غلہ ہمیں پورا دیجئے، مال ہمارے پاس نہیں ہے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر مہربانی فرمائیے، صدقہ کیجئے، صدقہ دیجئے ہمیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، جو صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، انہیں جزا اللہ دیتا ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، ہمیں صدقہ دیجئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 11 بھائی اور ماں باپ یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ اس شریعت میں کسی صورت بھی سجدہ کرنا جائز نہ، تعظیمی سجدہ وہ بھی حرام، وہ بھی گناہ، نہ تعبدی سجدہ وہ تو ویسے ہی شرک ہے اور وہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی، بلکہ رکوع کی حد تک بھی کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ خواہ ماں باپ کے سامنے جھکے، پیر و مرشد کے سامنے جھکے، استاد کے سامنے جھکے، کسی کے سامنے بھی اتنا جھکنا کہ رکوع کا مغالطہ ہو، ایسے لگے کہ جیسے رکوع کی حالت میں ہے، تو اتنا جھکنا گناہ ہے، حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو پہلی شریعتوں میں سجدے تک جائز تھا، سجدہ کرنا بھی جائز تھا، تعظیماً اپنے ماں باپ کو یا استاد کو یا کسی بھی قابل احترام شخصیت کو سجدہ کرنا بھی جائز تھا۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کو چومنا بھی منع کیا ہے ہمارے اکابرین نے، کہ جب چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو شک پڑتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید سجدہ کر رہا ہے، لہذا قبر کو چومنے کے لیے بھی نہیں جھکنا چاہیے، سٹریٹ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کیجیے، فاتحہ خوانی کیجیے۔ ان کے وسیلے سے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، ان کے وسیلے سے اگر کوئی اللہ سے مانگنا ہے تو کھڑے ہو کے دعا کی جائے، مانگے بھی ہمیشہ اللہ سے اور جھکے بھی ہمیشہ اللہ کے سامنے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔